بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وقار کی والدہ مسز عظمت مسلسل وقار کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر حیران ہوئی تھی کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھینا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے، ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سبھی نازی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سبھی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و جائیداد عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئی، جس پر ان کے دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت بھی کی تھی۔ وہ 23 جون کی ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے حالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسز عظمت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 سال کی تھی اور وقار 5 سال کا تھا۔ عید الفطر میں ایک دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سبھی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اسے بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور وہ ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ غار میں سے اس وقت روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی اور ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت، تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گا؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالے جادو کی ماہر تو ہے، تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال داغا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنا ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، کیا ہے باپ میرے کا نام۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ باتیں فراموش کرنے کے لیے آگیا دے دی تو میں ان کی اس آگیا کا پالن کروں گی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو شیطان کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور میں اس کی سیوا کرتی رہوں گی۔ ہاں، تیری وفاداری ہی دیکھ کر شیطان دیوتا نے تمہیں نئی نئی شکتیاں دی ہیں۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی شکتی سے نواز دیا ہے۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے، وہ مجھ پر بہت وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک دن ضرور بتا دیں گے۔ ہاں اجیت، اگر میں امر ہو گئی تو دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا اور میں اس دنیا میں حکومت کروں گی، اور اس طرح تو اپنی ماضی بھی جان پائے گی۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، اب رات کافی ہو گئی ہے، سونالی نے کہا اور اجیت نکل پڑا۔ ڈیفنس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھی، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا نیا پاکستان آباد ہوا تھا۔ اس کی پتنی کا 2 برس پہلے دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کی 4 اولادیں تھی۔ ایک بہن تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی اور اسے پاگل خانے ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن گوپال تھا، جو کہ ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہاسپٹل تھا۔ اس کی پتنی کا نام رادھا
تھا۔ گوپال کا چھوٹا بیٹا راج گوپال کالج میں BSc کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں سے چھوٹی پریتی گوپال تھی جو کہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سب سے چھوٹا پردیپ تھا جو کہ انتہائی شرارتی تھا۔ عصمت بیگ کا ایک ہی بیٹا تھا کامران۔ دونوں خاندانوں میں مذہب کا فرق ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی۔ کامران اور اجے بیسٹ فرینڈ تھے۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب کامران نے راج کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو پریتی نے دروازہ کھولا تھا۔ کچھ لمحات ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ آپ کا تعارف؟ پریتی نے بولنے میں ابتدا کی۔ جی میرا نام کامران ہے اور میں 7 والے بنگلے میں رہتا ہوں، کامران نے بتایا۔ اچھا جی، تو میں کیا کروں؟ پریتی کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ دراصل میں، کامران بول نہ سکا۔ کیوں؟ آپ کیوں تشریف لائے ہیں بتانا پسند کریں گے؟ پریتی نے دوبارہ سے سوال کیا۔ میں رات سے ملنے آیا ہوں، کامران بولا۔ لیکن کیوں؟ پریتی نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے کہ کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ راج ٹپک پڑا۔ اوئے کامران، کیا ہوا؟ کیا کر رہے تو ادھر؟ راج نے پوچھا۔ یار میں تم سے ملنے آیا تھا، کامران بولا۔ تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، راج نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ پریتی حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ غار میں سے اونچا اونچا اشلوک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کالی کا دیوکامت بت کے سامنے 2 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کا خون کچھ دیر پہلے سونالی پی چکی تھی اور اب اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک غار میں گپ اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگی اور ساتھ ہی کالی کے بت کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور سونامی کا چہرہ چمک اٹھا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ بت کے منہ سے آواز آئی، اے داسی، ہم تیری سیوا سے بہت خوش ہیں، مانگ ہم سے کیا مانگتی ہے؟ اے اس دنیا کے دیوتا، سونالی کفر بکتے ہوئے بولی، سمندر، کائنات اور ہر شے کے مالک، اے میرے کالے اور شیطان آقا، میں اپنا ماضی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالیں گے۔ ارے چھوڑی، اس کے لیے تم کو بہت سی تپسیا کرنی پڑے گی۔ لگتا ہے تمہیں ٹھیک لالن پالن نہیں مل پایا، پرنتو تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اس کے کارن ہم تجھے اس کا اپائے بتاتے ہیں۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینا پڑے گی۔ خیال رکھنا کہ آخری نوجوان چاند کی 14 تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہو۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہو اور تمہارا اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پریتی یار، تم یہاں ہو اور میں پورے کالج میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، پریتی کی سہیلی چمپا بولی۔ کیا ہے چمپا؟ پریتی جو کامران کے حالات میں کھوئی ہوئی تھی ناگواری سے بولی۔ پریتی، ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ اچانک بلوان ٹپک پڑا۔ اوفو یار، اتنی خوشی کی خبر اس بلوان کے بچے نے ہی سنانی تھی۔ پریتی کو غصہ آ گیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ خوشی کی خبر میں تمہیں سناؤں تو میں تمہیں دوبارہ سنا دوں گا۔ راہل بھی ٹپک پڑا۔ بس کرو یار، چمپا غصے سے بولی، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی۔ اگر دوبارہ بولے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ریاض احمد کے پر اسرار آدمی کی طرح چمپا پر اسرار لہجے میں بولی تو سبھی ہنس پڑے۔ ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ کالج میں بہت مشہور تھا۔ راہل، بلوان دونوں ہی پریتی سے پیار کرتے تھے، جبکہ چمپا راہل کے لیے پیار کے جذبات رکھتی تھی جس سے راہل واقف تھا، اور چمپا بھی راہل اور پریتی اچھے دوست تھے۔ یار ہمارا کالج پکنک کس جگہ جائے گا؟ کوکاف میں، چمپا حسب معمول شریر لہجے میں بولی اور سبھی ہنس پڑے۔ غار میں شیطانی کہکہے گونج رہے تھے۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں، میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان دیوتا کو دے چکی ہوں اور یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان جو کہ چاند کی تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہے، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا، میں اپنا ماضی جان لوں گی، سونالی نے خوشی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اگر تو اتنی خوش ہے تو میری ایک اچھا پوری کر دے۔ کچھ دنوں سے انسانی خون اور گوشت کے مزے نہ لے سکا، مجھے انسانی خون پلا دے، اجیت لالچی لہجے میں بولا۔ اچھا جلدی کرنا، سونالی بولی، اور ایک نہایت معصوم بچہ ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اجیت صبر نہ کر سکا اور اپنے نوکیلے دانت اس بچے کی نازک گردن پر پیوست کر دیے اور بچے کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اجیت کے کہکہے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ میں تم سے پریم کرنے لگی ہوں۔ پریتی نے اپنا حال دل سناتے میں ہرگز گریز نہ کیا۔ کیا؟ کامران حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تم؟ پریتی نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ میں بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہمارا مذہب ایک نہیں،
کیا پریتی تم میرے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں. پریتی؟ ایک گونجدار آواز نے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا. پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ رام گوپال کھڑا تھا. راہل کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا. پریتی نظر نہیں آ رہی. راہل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا تھا. پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے. الفاظ تھے یا بم بلاسٹ؟ راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا. یہ کیا بک رہی ہو؟ راہل نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا. ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی بھی دیکھ لی ہے. حقیقت ہے کہ وہ اس سنسار میں نہیں ہے اب. کیا پریتی مر گئی ہے؟ ہاں پریتی مر گئی. میں بھی مر جاؤں گا. نہیں. راہل کی حالت بہت خراب تھی اور پریتی کی موت کا صدمہ اسے پاگل کر چکا تھا. چمپا سے راہل کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا. پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر دیا تھا. ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا، دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی. پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو کام کر رہ گئے کیونکہ وہ انتہائی غصے میں تھے. تجھے اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. بھگوان کرے نرک میں جاؤ. اتنا کہتے ہی وہ پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی. اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا. بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی. ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا. جی فرمائیے، وقار سنجیدگی سے بولا. میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں. فرمائیے، وقار بدستور نرم آواز میں بولا. یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی تھی. تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقار بولا. میرا نام نایاب ہے. میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں. کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ہاں میں سچ کہتی ہوں، نایاب بولی اور اٹھ کر چلی گئی. آکاش جادوگر شیطان کا حاصل خاص خدمتگار تھا. اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی. وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا. اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے. چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے. انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی اور پھر وہ اسے اپنی قیام گاہ میں لے گیا. اس کا نام سونالی رکھا گیا. بعد میں آکاش کا دیہانت ہو گیا. اس کی تمام شکتیاں سونالی کو مل گئی. انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی. ایک رات سونالی کو خون کی بہت طلب محسوس ہوئی. اس کے بعد اجیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی. بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کیا. پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورے 12 بجے پیدا ہو اسے بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی. تاہم وقار پہ کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا. اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگی ہے اور آدم خور بھی بن چکی ہے. وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے. وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا. وہ عمل انتہائی خطرناک تھا. پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب کبھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا. بالآخر اس نے یہ چلا کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن وقار نے یہ بات مسز عصمت کو نہ بتائی کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھی اور کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی. 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیڑ باقی ہے. سونالی کے کہکہے آسمان کو چھو گئے. اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا. بولو اے دکشت آتما، کیوں آئی ہو؟ سونالی نے کہا. اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے. ہاں کہو، سونالی بولی. دراصل وہ مسئلہ یہ ہے کہ وقار ایک چلا کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے. اس واسطے میں آپ کو زحمت دی ہے. کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا. وقار نے تو مجھے اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا. یعنی سونالی، نایاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو گئے تھے. کالی ملکہ، کہیں وہ چھوڑا آپ کی حقیقت جان تو نہیں گیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. خیر میں آج ہی وقار سے ملتی ہوں. اب تم جا سکتے ہو. اور سفید دھواں غائب ہو گیا.
سونالی نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت ہی مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی. اس کی صرف ایک آنکھ تھی. ناک اور کانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. پورے جسم پر سنہری بال اگے ہوئے تھے. یہ سونالی کی بہت ہی خاص طاقت تھی. مزار چڑیل فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو. جو حکم آپ کا. تھوڑی ہی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ بلوان تھا. وہ اسے اٹھا لائی تھی. ٹھیک ہے مزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو. اور وہ غائب ہو گئی. سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی. بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی اور اس کا جسم تڑپنے لگا. کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا. اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی جس کی لو میں سونالی بولی کہ گوشت کھا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا. ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی. ہم نے تیری بلی قبول کی ہے. اے داسی بول کیا چاہتی ہے تو؟ گرو جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے. یہ ہم نہیں بتا سکتے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا. اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی. رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی. ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا. دسمبر کا مہینہ تھا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. ایسے ماحول میں الو کی منحوس خاموش کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال رہی تھی. ایسے پر اسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا. اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا. مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں. وہ قبرستان کی گیٹ تک آیا. گورکن گہری نیند میں تھا. اس نے قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو کریخ آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑے بروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا. اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے جسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو. الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے اور اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا. ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ پڑا ہوا تھا. دونوں کتے خونخوار نظروں سے وقار کو دیکھ رہے تھے. اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی. یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے اس کا گمان نہیں تھا. جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اسے خدا یاد آ گیا. اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے. بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی. وہ گرتا پڑتا تڑپتا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے کچھ تھکن محسوس ہوئی. وہ اپنے میں ایک کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا. ماما، ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا. بولو وقار، میں سن رہی ہوں. مسز عظمت بولی. ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار نے پوچھا. بیٹا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا. کل پوری رات جاگتی رہی. برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی تھی. کیا؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا. تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے تھے؟ نایاب نے اسے ملتے ہی پہلا سوال کیا. وہ دراصل میں ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا. وقار نے بہانہ گڑا. اوکے. نایاب نے اطمینان کا سانس لیا. وہ سمجھی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ وقار بولا. کچھ نہیں. نایاب بولی. جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی. کچھ بھی نہیں. نایاب غیر دماغی سے بولی. تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں ہو؟ وقار نے مذاق کیا. نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا. تمہارا چہرہ تو ایسی مان پڑ گیا جیسے تم سچ میں کوئی چڑیل یا جادوگرنی ہو. یار میں مذاق کر رہا ہوں. تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم نے کوشش نہیں کی لیکن وہ مل نہ سکی. یار چھوڑو، باہر چلتے ہیں. نایاب بولی. میرا موڈ نہیں ہے. وقار ناگواری سے بولا. امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی. ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا. وہ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کر رہے تھے. ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو استحائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ ہی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
اور امام صاحب نے قرآن بند کر دیا۔ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور ایسے ہی وہ گھر جا کر کرتے کیا، ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ثاقب اور اس کے والد کا زیادہ تر قیام مسجد میں ہی رہتا تھا۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ان سے ہی عملیات سیکھے۔ وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں، اور ان گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا؟ ہاں استاد، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کو کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب بولے۔ استاد محترم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے، اسے بہت ہی زیادہ ڈھونڈا مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں میرے علم میں ہے، استاد بولے، میں اس کے متعلق ہی جاننا چاہتا تھا۔ میں جان چکا ہوں اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کر رہا ہے۔ کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت ہی غور سے سنو۔ جب نازی کھو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نازی کو دے دی۔ اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی اب اپنی ماضی جاننے میں کوشاں ہے۔ محسوس ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی قوت، اس کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی، کیا کیا الفاظ تھے۔ یہ ایٹم بم اس کو زمین اور آسمان ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی، کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا۔ بیٹا، تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ ہاں استاد، میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے۔ تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ کرو تاکہ کرۂ ارض میں ایک ناسور کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کو غار دکھا دی گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وقار، تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو نا؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں۔ اور وقار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے، اور میں تمہیں مارنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ مر جاؤں تو مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نفس کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار، میرے بھائی، گڈ بائی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔